السلام علیکم ناظرین کرام، آج ہم صالح علیہ السلام اور ان کی قوم سمود کی حالات بیان کریں گے۔ قوم سمود اونچے اونچے پہاڑوں کو تراشتے تھے اور اس میں مکانات بنایا کرتے تھے، مگر جب ان لوگوں نے اللہ تعالیٰ کی نافرمانی اور سرکشی شروع کی تو وہ مضبوط مکانات بھی ان لوگوں کو اللہ تعالیٰ کی قہر اور عذاب سے نہ بچا سکے، اور اللہ تعالیٰ نے انہوں کی کئی ہزار برس پرانی تہذیب آئندہ نسلوں کے لیے بطور عبرت قائم اور دائم رکھا ہے۔ آج بھی وادی حجر میں قوم سمود کے وہ مکانات دیکھا جا سکتا ہے جس کو مدائن صالح بھی کہتے ہیں۔ اگر اس ویڈیو سے پوری طرح کے مستفید ہونا چاہتے ہو تو ہمارے ساتھ آخر تک رہیے۔ آئیے شروع کرتے ہیں۔ ناظرین کرام، پچھلی نشست میں ہم بیان کر چکے ہیں کہ صالح علیہ السلام اور ہود علیہ السلام کے زمانے میں اتنا فاصلہ نہیں تھا۔ غالباً قوم سمود اور قوم عاد ہم اثر لوگ تھے، کیونکہ عرب کے قدیم شاعری میں ان دونوں قبیلوں کا ذکر بیک وقت ملتا ہے، اور عرب کی قدیم شاعری میں ان دونوں قبیلوں کا آپس میں رشتوں کا ذکر بھی ملتا ہے۔ یہ دونوں قبیلے نوح علیہ السلام کی بیٹے سام کی اولاد میں سے تھے، اور انہوں کو عرب بعیدہ بھی کہتے ہیں۔ یہ عرب کے اصلی باشندے تھے۔ اللہ تعالیٰ نے ان لوگوں کو عربی سکھائی تھی۔ صالح علیہ السلام اور ہود علیہ السلام عربی زبان بولتے تھے۔ ذرا سا ابو ذر کی اس روایت کو ملاحظہ کیجئے کہ ان چاروں انبیاء یعنی شعیب، ہود، صالح اور ایک صاحب صحیفہ نبی کا تعلق عرب کے سرزمین سے تھا۔ یہ بھی کہا جاتا ہے کہ حضرت ہود علیہ السلام پہلے شخص تھے جو عربی زبان میں گفتگو کرتے تھے۔ قوم عاد کا مسکن یمن اور عمان کے درمیان تھا، اور قوم سمود کا مسکن مدینہ اور تبوک کے درمیان تھا۔ جب قوم عاد کو تباہ و برباد کر دیا گیا، اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے قوم سمود کو صالح علیہ السلام مبعوث فرمایا۔ قوم سمود تقریباً مدینہ منورہ سے 360 کلومیٹر کی دوری پر وادی حجر کے علاقے میں آباد تھے، جو آج مدائن صالح کی نام سے مشہور ہے۔ عمرو بن خارجہ کے روایت کے مطابق کہ اللہ تعالیٰ نے سمود کو لمبی عمر عطا کی تھی۔ ان کی عمر اس قدر لمبی ہوتی تھی کہ جب اس سے کوئی شخص مٹی گارے سے گھر تعمیر کرتا تو وہ گھر کنڈرات میں تبدیل ہو جاتا، مگر وہ شخص زندہ ہوتا۔ چنانچہ جب انہوں نے یہ ماجرا دیکھا تو پہاڑوں کو تراش کر اس کے اندر اپنے گھر تعمیر کرنے شروع کر دیے۔ یوں اونچے پہاڑوں کو انہوں نے اپنا مسکن بنا لیا۔ قوم سمود نے جب اللہ تعالیٰ کی نافرمانی اور سرکشی شروع کی اور تمام زمین میں فساد مچا دیا، تو اللہ تعالیٰ نے ان کی ہدایت کے لیے صالح ابن عبید ابن اسف ابن ماشخ ابن عبید ابن حاضر ابن سمود ابن جاسر ابن عرم ابن سام ابن نوح علیہ السلام کو نبی بنا کر بھیجا۔ یہ صالح علیہ السلام کا شجر نسب ہے۔ صالح علیہ السلام نے ان لوگوں کو اسلام کی دعوت دی اور اللہ تعالیٰ کی وحدانیت کی طرف بلایا اور کفر و شرک سے منع فرمایا۔ جب صالح علیہ السلام لوگوں کو توحید کی دعوت دیتے تو قوم انہیں مختلف طعنے دیتی۔ قوم سمود صالح علیہ السلام کو یہ طعنہ دیتے کہ اے صالح، اس سے پہلے تو ہمارے درمیان ایسا شخص تھا جس سے بڑی توقعات وابستہ تھی۔ کیا تو ہمیں ان معبودوں کی پرستش سے روکنا چاہتا ہے جن کی پرستش ہمارے باپ دادا کرتے تھے؟ تو جس طریقے کی طرف ہمیں بلا رہا ہے اس کے بارے میں ہم کو سخت شبہ ہے۔ العرض قوم سمود نے صالح علیہ السلام کو جھٹلایا۔ قوم سمود میں شرک کے ساتھ ساتھ متعدد برائیاں اور بھی تھی، جس میں قافلوں کو لوٹنا اور حرام کی کمائی کرنا پیش تھی، اور وہ لوگ غرور و تکبر بھی کرتے تھے۔ قوم سمود جس بستی میں آباد تھے، صالح علیہ السلام اس بستی میں نہ سوتے تھے، بلکہ وہ رات کے وقت بستی سے باہر مسجد صالح میں آرام فرماتے تھے۔ صبح کے وقت آپ بستی میں آتے تھے اور اپنی قوم کو واعظ و نصیحت کرتے تھے، اور رات کو دوبارہ اسی مسجد میں جا کر آرام فرماتے تھے۔ دنوں میں سے ایک دن تھا کہ صالح علیہ السلام صبح کے وقت بستی میں داخل ہو گیا اور اپنے قوم کو تبلیغ شروع کی۔ قوم کے سب لوگ صالح علیہ السلام کے ارد گرد جمع ہو گئے، جس میں سردار پیش تھے۔ صالح علیہ السلام نے اپنی قوم کو قوم عاد کی تباہی کی مثالیں دی۔ صالح علیہ السلام نے اپنی قوم سے کہا کہ دیکھو، ابھی ماضی میں قوم عاد کی سرکشی اور نافرمانی کی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے ان لوگوں کو تباہ و برباد کر دیا۔ ایسا نہ ہو کہ تم پر بھی ویسے ہی عذاب آ جائے۔ عذاب آنے سے پہلے مجھے اللہ کا نبی تسلیم کرو اور کفر اور شرک سے باز آ جاؤ۔ قوم کے سردار صالح علیہ السلام سے مخاطب ہوئے کہ اگر تم اللہ تعالیٰ کا برحق نبی ہو تو ہم کو اپنے نبوت کی نشانی دکھاؤ۔
یعنی قوم نے صالح علیہ السلام سے معجزہ طلب کیا۔ صالح علیہ السلام نے جواب میں کہا کہ ٹھیک ہے، تم لوگ کس طرح کے معجزہ چاہتے ہو تاکہ میں اللہ تعالیٰ سے دعا کروں اور اللہ تعالیٰ اس معجزے کو تمہارے سامنے ظاہر کر دے۔ تو قوم نے باہم مشورہ کیا کہ آئیے ہم صالح علیہ السلام سے ایسا معجزہ طلب کرتے ہیں کہ جس سے صالح علیہ السلام بالکل عاجز ہو۔ کچھ دیر بعد قوم نے صالح علیہ السلام سے کہا کہ ہم کو ایسا معجزہ دکھائیے کہ اس سامنے والے پہاڑ سے ایک اونٹنی نکلے اور وہ حاملہ بھی ہو اور اسی وقت بچہ بھی جنے اور دودھ بھی دیوے، تب ہم تم پر ایمان لائے گے۔ پس فوراً جبریل امین علیہ السلام نازل ہو گئے اور صالح علیہ السلام سے کہا کہ تم اللہ تعالیٰ سے دعا کرو، تمہاری دعا مستجاب ہوگی۔ جب صالح علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ سے دعا کی تو اسی وقت پہاڑ پھٹا اور اس سے ایک اونٹنی ظاہر ہو گئی جو حاملہ بھی تھی۔ اسی وقت اس نے بچہ بھی جنا۔ وہ اتنی حسین و جمیل اونٹنی تھی کہ اس جیسی ساری عالم میں دوسری نہ تھی۔ پھر اللہ تعالیٰ کی طرف سے حکم ہوا کہ اے صالح علیہ السلام، تو اپنے قوم کو بتا دے کہ اس چشمے سے ایک دن اونٹنی پانی پیے گا اور دوسری دن قوم سمود کی باری ہوگی۔ وہ لوگ اور انہوں کے مال مویشیاں اس چشمے سے پانی پیے گا، لہذا جس دن اونٹنی کی باری ہوگی اس دن پر قوم سمود اس اونٹنی سے دودھ دوہا کرے۔ سمود کی قبیلے میں 7 بڑی بڑی خاندانیں تھیں۔ جس دن اونٹنی کی پانی پینے کی باری ہوتی تو اس دن پر قوم سمود کے سارے لوگ اونٹنی سے دودھ دو کر گڑے اور مشکیں بھر بھر کر اپنے گھر لے جاتے تھے اور اس کے دودھ سے مکھن اور گھی جمع کر کے شہروں میں لے جا کر بیچتے تھے اور اس سے فائدہ حاصل کرتے، یعنی اس سے کمائی کرتے۔ یہ اونٹنی جس جگہ بھی چرتی تھی تو وہاں سے اور مال مویشیاں بھاگ جاتے تھے، یعنی قوم سمود کی جانور اس اونٹنی سے خوف کھاتے تھے۔ جس دن اونٹنی کی پانی پینے کی باری ہوتی تو اس دن قوم سمود کے جانور اس چشمے کے پاس سے بھی نہیں گزرتے کیونکہ وہ اونٹنی سے ڈرتے تھے۔ تو قوم سمود نے اپنے آپس میں مشورہ کیا کہ جس دن اونٹنی کی باری ہوتی ہے اس دن چشمے کی سارا پانی اونٹنی پی جاتی ہے، پھر دوسرے دن ہمارے جانوروں کو اتنا پانی نہیں ملتا، پھر وہ پیاسے رہتے ہیں، لہٰذا ہم کو کچھ کرنا چاہیے۔ جب صالح علیہ السلام کو علم ہوا تو اس نے اپنے قوم سے کہا کہ خبردار اس اونٹنی کو برے ارادے سے ہاتھ بھی نہ لگانا، ورنہ اللہ تعالیٰ کی عذاب تم لوگوں کو اپنے شکنجے میں جگڑ لے گا۔ وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ قوم سمود میں کچھ لوگوں نے صالح علیہ السلام پر ایمان لایا، مگر وہ لوگ تعداد میں بہت کم تھے۔ ایک روز صالح علیہ السلام کو وحی کے ذریعے مطلع کیا کہ تمہاری قوم اونٹنی کو ذبح کر دے گی۔ صالح علیہ السلام نے پوری قوم کو جمع کیا اور کہا کہ تم میں ایک بچہ پیدا ہوگا جو اس اونٹنی کو ذبح کر دے گا۔ تو پوری قوم نے کہا کہ تمہارے اس بچے کے بارے میں کیا حکم ہے؟ تو صالح علیہ السلام بولا جب وہ بچہ پیدا ہو جائے تم لوگ اس کو قتل کر دو۔ لوگوں نے صالح علیہ السلام سے کہا کہ آپ ہمیں اس بچہ کی علامتیں بتائیے، ہم اسے قتل کر دیں گے۔ صالح علیہ السلام نے کہا اس بچے کا رنگ سرخ، زردی و سفیدی میل ہوگا اور کچھ نیلا اور کچھ سرخ رنگ ہوگا۔ کہا جاتا ہے کہ اس شہر میں 2 بوڑھے دوست رہتے تھے، ان میں سے ایک کے لڑکا تھا اور دوسرے کی لڑکی، دونوں اپنی اولاد کی شادی کرنا چاہتے تھے۔ اتفاقاً ایک دن دونوں کی ملاقات ہو گئی تو دونوں نے ایک دوسرے سے پوچھا کہ اب تک تم نے اپنی اولاد کی شادی کیوں نہیں کی؟ دونوں کا ایک ہی جواب تھا کہ مناسب رشتہ نہیں مل رہا۔ پس دونوں نے اپنی اولاد کی شادی کر دی۔ ان دونوں کے ہاں وہ لڑکا پیدا ہوا جس کی پیشگوئی صالح علیہ السلام نے کی تھی۔ کہا جاتا ہے کہ یہ لڑکا تمام بچوں میں زیادہ شرارتی بچہ تھا۔ اس بچے کی افزائش اتنی تیز تھی کہ جتنا کوئی بچہ 1 ہفتہ میں بڑھتا یہ صرف 1 دن میں بڑھ جاتا، اور 1 ہفتہ میں اتنا بڑھ جاتا جتنا دوسرے بچے 1 ماہ میں بڑھتے تھے، اور 1 ماہ میں اتنا بڑھتا جتنا کہ دوسرے بچے 1 سال میں بڑھتے تھے۔ جب یہ بچہ نوجوان ہو گیا تو زمین پر فساد مچانے والے 8 اشخاص نے اس بچے کو اپنے ساتھ ملانے کی منصوبہ بندی کی، کیونکہ اس بچہ کی ایک خاص قدر و منزلت تھی اور ایک معاشرتی مرتبہ تھا۔ اب شہر میں یہ 9 فسادی تھے۔ اس بچے کا نام کدار بن سالف تھا۔ ایک رات ان 9 فسادیوں نے خوب شراب پیا اور مشورہ کرنے لگے کہ صبح جب صالح علیہ السلام کی اونٹنی چشمہ کے قریب آ جائے تو ہم لوگ اس پر حملہ آور ہو گئے۔ صبح ہوتے ہی ان لوگوں نے صالح علیہ السلام کی اونٹنی کے مارنے کے لیے ایک جگہ چھپ کر گات لگائی میں بیٹھ گئے۔ جب وہ پانی پی کر واپس ہونے لگی تو مسرع ابن دہر نے، جو اس کام کے لیے چھپا ہوا تھا، اس نے تیر مارا جو اونٹنی کی پنڈلی میں پیوست ہو گیا۔
پھر کدار ابن صالف نے آگے بڑھ کر تلوار سے اس پر حملہ کیا۔ اس نے اونٹنی کی پچھلی ٹانگ کے پاؤں سے اوپر والے حصے کو زخمی کیا تو وہ زمین پر گر پڑی اور ایک زوردار آواز نکالی۔ پھر کدار نے اونٹنی کے سینے پر نیزہ مارا اور اسے مار ڈالا۔ اونٹنی کا بچہ اپنے ماں کا یہ حال دیکھ کر بھاگا۔ ان لوگوں نے اس کا بھی پیچھا کیا لیکن وہ اس کو پکڑ نہ سکے اور وہ بچہ اس پتھر میں چلا گیا جس پتھر سے اس کی ماں نکلی تھی۔ بعض اہل علم کے مطابق کہ کدار ابن صالف کو اس کام پر ایک عورت نے اکسائی تھی کہ تم صالح علیہ السلام کے اونٹنی کو مارو، اس کے بدلے میں اپنی بیٹیوں کا نکاح تم سے کر دوں گا۔ اگرچہ اس میں چند روایات اور بھی ہے۔ سعید بن مسیب رحمۃ اللہ علیہ روایت کرتے ہیں کہ اگر ان لوگوں نے شراب نہ پیتی تو ہرگز اونٹنی کو نہ مارتی، اور یہ گناہ کبیرہ محض شراب پینے کی وجہ سے ہوا۔ جب صالح علیہ السلام کو پتہ چلا کہ سمود کے لوگوں نے اللہ تعالیٰ کی اونٹنی کو ذبح کر دیا تو وہ روتے ہوئے قوم کے پاس آ گئے اور انہیں کہا کہ اب تمہارا خیر نہیں ہے، اب تم لوگ اللہ تعالیٰ کی عذاب کا انتظار کرو، پورے 3 دن بعد تم لوگوں پر عذاب آئے گا۔ لوگوں نے حضرت صالح علیہ السلام سے کہا کہ عذاب کی کیا علامتیں ہوگی؟ تو صالح علیہ السلام بولا کہ پہلا دن تم لوگوں کے چہروں کا رنگ زرد ہو جائے گا، دوسرے دن سرخ ہو جائے گا اور تیسرے دن سیاہ ہو جائے گا۔ اب قوم سمود میں اس 9 شریروں لوگوں نے ایک اور منصوبہ طے کیا کہ ہم میں سے چند لوگ سفر کے بہانے اعلانیہ شہر سے باہر نکلیں گے اور رات کو دوبارہ خفیہ طور پر شہر میں داخل ہو کر صالح علیہ السلام کو ان کی مسجد میں قتل کر دیں گے، اور لوگ یہ سمجھیں گے کہ ہم تو سفر پر تھے جس کی وجہ سے ہم پر شک نہ کیا جائے گا۔ یعنی ان لوگوں نے صالح علیہ السلام کی قتل کا منصوبہ بنایا تھا۔ چنانچہ وہ تمام لوگ رات کے وقت ایک پتھر کے نیچے چھپ کر بیٹھ گئے تاکہ صالح علیہ السلام کو قتل کیا جا سکے، لیکن اللہ تعالیٰ کے حکم سے وہ پتھر ان پر آن پڑا اور سب کو وہی کچل دیا۔ تھوڑی دیر کے بعد کچھ لوگوں کو اس کی اطلاع ملی تو باغے باغے قوم سمود کے پاس پہنچے اور شور مچانے لگے کہ وہاں ان 9 لوگوں کو قتل کر دیا گیا ہے جنہوں نے صالح علیہ السلام کی اونٹنی ماری تھی۔ قوم سمود جب پہلی صبح کو اٹھی تو ان کے چہرے زرد تھے جیسے ان کے چہروں پر ہلدی مل دی گئی ہو۔ جب شام کا وقت ہوا تو سب مل کر چیخنے لگے کہ ہائے ایک دن گزر گیا اور عذاب قریب پہنچ گیا۔ دوسرے دن جب سو کر اٹھے تو ان کے چہرے سرخ تھے۔ جب شام ہوئی تو پھر چیخنے لگے کہ ہائے 2 دن گزر گئے اور عذاب قریب تر ہو گیا۔ جب تیسرے روز صبح اٹھے تو ان کے چہرے سیاہ تھے گویا کہ ان کے چہروں پر تارکول مل دیا گیا ہو۔ اب وہ سب مل کر چیخنے لگے کہ ہائے عذاب سر پر آن پہنچی۔ اب جب کہ انہیں بالکل یقین ہو گیا کہ عذاب ضرور آ کر رہے گا، جبکہ یہ ان کی سمجھ سے باہر تھی کہ یہ عذاب کہاں سے آئے گا اور کیا عذاب ہوگا، آیا آسمان کی طرف سے نازل ہوگا یا زمین سے نکلے گا۔ پس جب چوتھے روز کی صبح ہوئی تو جبریل امین علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ کی حکم سے قوم سمود پر ایک چیخ ماری جس کی وجہ سے زمین میں زلزلہ بھی پیدا ہو گیا۔ یہ اتنا زوردار آواز تھی جس سے ان کے دل سینوں میں پڑ گئے اور وہ تمام ہلاک کر دیے گئے۔ ابن جریج کی روایت ہے کہ جب زوردار آواز نے انہیں آ لیا اور قوم سمود میں رہنے والے کافروں کو ہلاک کر دیا تو ان میں سے صرف ایک باقی بچا جو کہ اس وقت بیت اللہ میں تھا۔ حرم شریف میں ہونے کی وجہ سے وہ عذاب سے بچ گیا جس کا نام ابو رغال تھا۔ حضرت اسماعیل ابن امیہ فرماتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ابو رغال کی قبر کے پاس سے گزرے۔ آپ نے فرمایا کہ تمہیں معلوم ہے کہ یہ کس کی قبر ہے؟ صحابہ نے عرض کیا کہ اللہ اور اس کا رسول بہتر جانتا ہے۔ آپ علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ یہ ابو رغال کی قبر ہے، یہ قوم سمود میں سے ایک شخص تھا، یہ اللہ کے حرم میں ہونے کی وجہ سے اللہ کے عذاب سے بچ گیا۔ پھر جب وہ حرم سے باہر نکلا تو اس کو بھی قوم سمود والے عذاب نے آ پکڑا اور یہی ختم ہو گیا اور یہی دفن ہوا، اور اس کے ساتھ سونے کی ایک ٹہنی بھی دفن کی گئی ہے۔ تو یہ سن کر صحابہ کرام وہاں اترے اور اپنی تلواروں کے ساتھ اس جگہ کو کود کر وہ سونے کی ٹہنی نکال لی۔ جب قوم سمود سب کے سب ہلاک ہو چکے، اس کے بعد صالح علیہ السلام اپنے قوم سے مخاطب ہوئے کہ اے لوگو، میں نے تم لوگوں کی اصلاح کرنے کی کوشش کی مگر تم نے اپنے نبی کا کہا نہ مانا، اس لیے تم لوگ اپنے انجام تک پہنچے۔ اہل علم کے مطابق پھر صالح علیہ السلام نے قوم سمود کی بستی سے ہجرت کی اور ان کے ساتھ کچھ لوگ بھی تھے، یہ وہ لوگ تھے جنہوں نے صالح علیہ السلام پر ایمان لیا تھا۔ بعض اہل علم کے مطابق صالح علیہ السلام مکہ کی طرف آئے اور یہاں اس کی قبر بھی ہے۔ ابن جریر کے مطابق صالح علیہ السلام کی کل عمر 58 برس تھی اور 20 برس انہوں نے قوم سمود کو تبلیغ اور دعوت اللہ کی
ناظرین کرام، قوم سمود کے بستی میں جانا آج بھی شرعی اور قانونی طور پر ممنوع ہے۔ قانونی اس لحاظ سے کہ سعودی گورنمنٹ نے اس علاقے کو سیل کیا ہے۔ اگر کوئی شخص پھر بھی وہاں داخل ہو جائے تو اس کے لیے ہدایات جاری کر دیے گئے ہیں کہ سورج غروب ہونے سے پہلے وہ اس علاقے سے نکل آئے، اور میدان صالح میں تصویر کھینچنا بھی ممنوع ہے۔ اور شرعی اس لحاظ سے کہ غزوہ تبوک کے موقع پر جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اور ان کے صحابہ تبوک سے واپس آ رہے تھے تو راستے میں میدان صالح کے مقام پر ٹھہرے تو لوگوں نے ان کنوؤں سے پانی بھرا جہاں سے قوم سمود پانی بھرتی تھی، اور اس پانی سے آٹا گوندا اور ہانڈیاں پکائی۔ جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو پتہ چلا تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حکم سے صحابہ کرام نے ہانڈیاں الٹ دی اور آٹا اونٹوں کو کھلا دیا۔ پھر وہاں سے ان کو لے کر روانہ ہوئے حتیٰ کہ اس کنویں کے پاس اترے جس سے صالح علیہ السلام کی اونٹنی پانی پیتی تھی۔ آپ علیہ السلام نے صحابہ کرام کو منع فرمایا کہ وہ ایسی جگہ پر ہرگز نہ ٹھہرے جہاں کسی قوم کو عذاب دیا گئے ہو، اور ارشاد فرمایا مجھے خوف ہے کہ تم پر وہ عذاب نہ مسلط ہو جائے جو ان پر مسلط ہوا، لہٰذا وہاں نہ جایا کرو اور نہ وہاں سے پانی پیو۔ اور حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب میدان صالح کے مقام پر تھے تو آپ علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ ان عذاب دیے ہوئے لوگوں پر داخل نہ ہوا کرو مگر روتے ہوئے، اگر تم رو نہ سکو تو ان پر داخل نہ ہو، کہیں تمہیں بھی وہ عذاب نہ پکڑے جو ان لوگوں پر آیا تھا۔ اور بعض روایت میں آتا ہے کہ جب آپ علیہ السلام ان علاقوں میں پہنچے تو آپ علیہ السلام نے اپنا سر ڈانپ لیا اور سواری کو تیزی سے دوڑایا اور ان لوگوں کے علاقوں میں جانے سے منع کر دیا مگر یہ کہ روتے ہوئے جائے، اگر رونا نہیں آتا تو پھر ان پر داخل نہ ہو، یعنی اس علاقے میں جانا ممنوع ہے۔ مگر جو لوگ عبرت اور نصیحت حاصل کرنے کے لیے جاتے ہیں تو پھر اس کو چاہیے کہ وہ اس علاقے میں روئے اور استغفار کی کثرت کرے ورنہ نہ جائے۔ انشاءاللہ آئندہ گفتگو جاری رہے گی جس میں حضرت ابراہیم علیہ السلام اور ان کے بیٹوں کا ذکر شروع ہو جائے گا۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔